فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا، اور ان کا انجام انتہائی خسارے والا انجام تھا۔ اللہ کہتے ہیں انتہائی خسارے والا۔ اور اگر یقین نہیں نہ آتا اللہ اکبر تو پھر رب کے قرآن کا ذرا مطالعہ کرو، اللہ کے کلام کا مطالعہ کرو۔ جب قوموں نے تکبر کیا نا، اکڑ گئے اور کہنے لگے نہیں ہم اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت اور اللہ اکبر نبیوں کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے کلنا خزنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اخذتہ الصیحۃ ومنہم من خسفنا ومنہم من اغرقنا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کاش رب کا قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرے۔ اللہ اکبر، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہم رب کے قرآن کو بس صرف سننے اور سنانے کی حد تک رکھتے ہیں، یہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، یہ کلام تو ایسا زبردست کلام ہے، اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر رب کا قرآن اثر نہیں کرتا۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمائی، فرمایا وَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ابھی تک ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا؟ یہ سورۃ الحدید ہے۔ اللہ کہتے کیا ایسا وقت ایمان والوں پر نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کے سامنے ان کے دل جھک جائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، یہ اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، لوگوں ایسے اہل کتاب کی طرح نہ ہونا جو پہلے اہل کتاب گزر گئے، ان کی طرح نہ ہونا۔ فطال علیہم الامد، جب لمبی مدت ہو گئی تو قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو حق تھا نا، جب اس کو کچھ دیر ہو گئی، کچھ لمبی مدت گزر گئی تو فرمایا قست قلوبہم، پھر ان کے دل بھی سخت ہو گئے، ان کے دلوں پر پھر اللہ کی باتیں اثر نہ کرتی۔ تو اس لیے اللہ اکبر یہ نظریہ لے کے آیا کرو کہ اللہ کی باتیں جو سننی ہے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے کلنا خزنا بذنبہ، لوگوں ہم نے جو پہلی قومیں تباہ کی ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کیسے کیسے عذاب آئے ان پر، فرمایا منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے بعض پر تو ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو ہم نے زوردار چیخ کے ساتھ پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیظلمہم، لوگوں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان سے زیادتی نہیں کی، بلکہ یہ گناہوں میں اتنا آگے نکل گئے
اتنا آگے نکل گئے، اللہ اکبر کے واپسی ناممکن ہو گئی، گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ اور آج یہی کچھ ہمارے اندر ہے، اللہ اکبر کہ ہم اللہ کی کسی بھی تنبیہ کو اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تنبیہ ہے، ہم بس کہتے ہیں جس ڈگر پہ چل رہے ہیں بس چلتے رہو، اور دن بہ دن جو ہے وہ گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک قوم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، وہ قوم بھی بے حیا قوم تھی، ان کے اندر بھی ایسی بے حیائی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں تھی، اور وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لوطن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوة من النساء۔ اللہ فرماتے ہیں لوط کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، سدوم قوم تھی حضرت لوط کی، اللہ اکبر، اور حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، عراق سے آئے تھے، اور جو یہ سدوم قوم تھی یہ ان کے سسرال والے تھے، سسرالی رشتہ دار تھے۔ اللہ نے حضرت لوط کو ان کا نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ لوط علیہ السلام آئے ان میں، اور سب سے پہلے ان کو کہا فاتقوا اللہ واطیعون، میری قوم کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر لو۔ ما اسالکم علیہ من اجر، یہ جو میں تمہیں اللہ کا پیغام سناتا ہوں اس پر میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اور جو یہ تمہارے اندر بے حیائی موجود ہے نا اس بے حیائی کو چھوڑ دو۔ اور وہ بے حیائی کیا تھی؟ اللہ اکبر، یہی اغلام بازی، یہی اللہ اکبر مردوں کا مردوں کی طرف جانا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تمہارے اندر جو یہ برائی پائی جاتی ہے نا، ایسی برائی سابقہ قوموں میں سے کسی قوم کے اندر نہیں پائی جاتی، چھوڑ دو اس کو۔ وہ آگے سے کہنے لگے اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے اپنی قوم سے اپنے علاقے سے نکال دیں گے، بلکہ کہنے لگے اخرجوا آل لوط، ان کو نکال دو نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، پاکیزہ لوگوں کا ہماری بستی اور علاقے میں کوئی ٹھکانہ نہیں، نکال دو ان کو۔ حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر ساتھ کہتے اعتناب عذاب، اے لوط جو تو عذاب ہمیں ڈراتے ہیں نا جس عذاب سے وہ عذاب لے آ، اللہ اکبر، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقع ہی سچا ہے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے نا، پھر اللہ سے دعا کی، حضرت لوط نے دعا کی اللہ یہ قوم کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں، ان پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ تو پھر سورۃ ہود کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، بشارت لے کے آئے، ان کو بشارت سنائی، اور ساتھ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کرنا شروع کیا، جھگڑا کرنا، نہ اس قوم کو تباہ نہ کرنا، اس قوم کو برباد نہ کرنا۔ آگے سے فرشتے کہنے لگے ابراہیم تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اب اس فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم بڑا نرم دل تھا، میرا ابراہیم بڑا عاجزی کرنے والا تھا، بڑا اللہ کے سامنے رونے والا اور گڑ گڑانے والا تھا۔ اب یہاں سے فارغ ہوئے نا تو پہنچے حضرت لوط کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں جب لوط کے پاس پہنچے، قوم کے لوگ ان انسانی بچوں کو دیکھ کے، وہ لڑکے تھے یعنی انسانی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت نوجوان دکھتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ اللہ اکبر نوجوان آئے یعنی فرشتے، ساری قوم کے لوگ ان کی طرف بھاگے ہوئے آ گئے۔ حضرت لوط نے کہا میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ اکبر، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم،
اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں سے کوئی بھی اللہ کا ڈر رکھنے والا آدمی موجود نہیں ہے؟ یہ حضرت لوط نے ان کو سمجھایا، لیکن قوم کے لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا لوط، اے لوط، تو جانتا ہے ما لنا فی بناتک